نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پہلا میسج ہے قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تلاوت اس کی مؤثر ہے جس کو سمجھ آتی ہو رب نے کیا کہا ہے۔ علم کے بغیر، سمجھے بغیر، سیکھے بغیر تلاوت میں وہ لطف پیدا ہو ہی نہیں سکتا، انسان اسے سمجھتا نہیں ہے۔ تو تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے تلاوت کرنی بھی سیکھنی ہے، اس کے الفاظ کا علم بھی حاصل کرنا ہے، جو کچھ اس کتاب میں کہا گیا اسے سمجھنا بھی ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور اس کتاب کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی۔ یہی کل والوں کے لیے بھی فریضہ تھا اور آج والوں کے لیے بھی۔ آج دعا دیکھیں گے مجھے محبت دے دیجئے۔ یوں تو انسان کو دنیا میں محبت کی تمنا انسانوں سے بھی ہوتی ہے، ماں کی محبت ہمیں چاہیے، باپ کی چاہیے، شوہر کی، اولاد کی، رشتوں کی، دوستوں کی۔ انسان یوں لگتا ہے پیاسا ہے، صحراؤں کی طرح پیاسا، اس کی پیاس محبت بجھا سکتی ہے، لیکن جن محبتوں کی طرف وہ لپکتا ہے کبھی تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور کبھی اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ انسان کی اندر کی مانگ اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت پوری نہیں کر سکتا۔ انسان کی مانگ بہت بڑی ہے، وہ چاہتا ہے میں جب کہوں کوئی سن لے، میرے دل کی بات دوسرا جان لے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی اولاد بھی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، پوائنٹ آف ویو گھر والوں کا بھی کتنا مختلف ہو جاتا ہے، دکھ بہت ہوتا ہے پھر انسان کو۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ آئیے تو آئیے الفاظ دہراتے ہیں اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اللہ جو تو نے مجھ سے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ دعائی الفاظ گھر جا کے بھی دہرایا کریں۔ آج کل دعائیں مانگنے کا موسم ہے، رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے احکامات دیے قرآن حکیم میں بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا ہے۔
اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، رحمت کی، مغفرت کی، جہنم کی آگ سے نجات کی، جنت کی، اور دیگر دعائیں بھی۔ الفاظ ہمارے بھی ہیں، لیکن دل سے اٹھنے والی ہوک کو، پکار کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کی معرفت سے، پہچان سے، شعور سے۔ جو دعا رسول اللہ کے دل سے نکلی، آپ کی زبان سے ادا ہوئی، اور وہ دعائیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اس سے اچھی دعا ہم نہیں مانگ سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعائیں نہ مانگیں، دعائیں تو مانگنی ہے، لیکن ان دعاؤں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ دعائیں مانگتے ہوئے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس وقت ہمیں دعا آتی نہیں، عربی میں دعا کیسے مانگیں؟ ہاتھ میں لے کر مانگ لیں، ہاتھ میں لے کر نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے علاوہ آتے ہوئے، جاتے ہوئے، راستوں میں کتنی جگہوں پر انسان دعائیں مانگ سکتا۔ اس کتاب میں بھی دعائیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، پیچھے سٹال پر بھی موجود ہوگی، قرآنی اور مسنون دعائیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح سے کیا گیا، لیکن اس کی ابتدا میں 3، 4 اور 5 نمبر دعا ایسی ہے جس میں اللہ کا ایسا نام موجود ہے جس کے واسطے سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی۔ اسی وجہ سے قرآنی اور مسنون دعاؤں کو انہی دعاؤں کے ساتھ شروع کیا گیا۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھیں، آپ دعا مانگنا چاہیں، آپ کتاب کھول کے سامنے رکھ لیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں لوگ کتابیں ہاتھ میں رکھ کر پڑھتے رہتے ہیں، نہیں آتا آ جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ، عادت ہو جاتی۔ تو آپ کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھیے، دعاؤں کی کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایسے جیسے آپ نے بیگ رکھنا ہے، اس میں بیچ میں کتاب ضرور ہوگی دعاؤں والی۔ اسی طرح سے بہت ساری اور قیمتی چیزیں انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن علمی سرمایہ ضرور ساتھ رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ دعا سے بڑا تحفہ بھی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، خود بھی پڑھے، دوسروں کو تحائف بھی دیں۔ تو آپ ان دنوں میں خاص چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں، جیسے دعاؤں کی کتاب ہے، جیسے قرآن حکیم کی کاپی ہے۔ بیگ میں چھوٹے قرآن کو آپ رکھ سکتے ہیں، بڑے قرآن کو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز نماز کے حوالے سے ہے، تشہد کی اگلی بات ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ سے امید رکھنی ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ چوتھی چیز نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ یہ وصیت صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں تھی، ساری امت کے لیے تھی۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت پیاری روایت ہے ابو داؤد کی، اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اور آپ دیکھیں انسان کو مدد کی ضرورت ہے نا، انسان نہ ذکر اچھا کر سکتا ہے، نہ شکر ادا کر سکتا ہے، نہ اچھی عبادت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ ایک دفعہ پھر الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران کانوں میں پڑنے والی آوازوں کی طرف توجہ نہیں دینی۔ انشاءاللہ انسان کی توجہ ادھر ادھر لگتی ہے تو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، پھر نماز میں جی نہیں لگتا۔ اس لیے کان اگرچہ کھلے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم آوازوں سے بچ سکیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ توجہ اللہ کی جانب رکھیں، پھر انسان بچ سکتا ہے ارد گرد کی آوازوں سے۔ باقی آواز اگر کان میں پڑ جاتی ہے تو انسان کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ارد گرد توجہ نہ کریں۔ پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے، آج شکر کے حوالے سے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا اعملوا آل داود شکرا،
اے آل داؤد شکریہ کے طور پر نیک کام کرو. تو جو شکرانے کے طور پر نیک کام کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے. چھٹی چیز انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دن رات کھلے چھپے مال خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات دیتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. جس انسان نے دن رات مال خرچ کرنا ہو ہمیشہ وہ چھپا نہیں سکتا, کچھ کھل ہی جاتا ہے. چھپا ہوا صدقہ افضل ہے لیکن اگر کھل بھی جائے دینے سے نہیں رکنا چاہیے محض اس بنیاد پر کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی یہ رات دن کی روٹین بن جائے. تو رات دن کی روٹین بنانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والوں میں سے بنا لے. آج کیا کریں؟ یہ 7ویں بات ہے. قرآن حکیم پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے